لوگ آ رہے ہیں آپ کی کال پہ، لوگ ڈیفینیٹلی نکل رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت سے اہم ایونٹس ہونے جا رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، سربراہ اجلاس ہے، سیورل کنٹریز کے جو سربراہان مملکت یا ریاست ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے، تو ٹائمنگ پاکستان تحریک انصاف کو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ پہلے چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ پاکستان 2014 کا دھرنا، وہ سبوتاج ہوا، الزام لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ۔ اب دوبارہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اہم جو کانفرنس ہے پاکستان میں ہونے جا رہی ہے۔ کل مولانا صاحب کی بڑی اچھی سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ آپ جو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، آئینی جو ترامیم لا رہے ہیں، اس کو پوسٹ پون کر دیجئے 25 کے بعد تک، اور میں اپوزیشن سے کہوں گا وچ از اس کہ آپ بھی اپنا دھرنا، اپنا جو پروٹیسٹ ہے اس کو تو آپ یہ کر دیں 25 سے آگے تک ایکسٹینڈ کر دیں نا اس کو۔ نہیں مانی گورنمنٹ نے، کوئی رسپانس نہیں کیا۔ تو بیسیکلی ایک پروجیکٹ ہے جس کو کہ یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ عدلیہ کو تابع کرنے کا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ 3 ستونوں میں سے، ریاست کے 3 ستونوں میں سے سب سے امپورٹنٹ ستون جو ہے میرے نزدیک، پارٹی کے نزدیک، وہ ہے عدلیہ کا ستون۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ تابع ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آزاد رہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آزاد طریقے سے فیصلے دیں۔ سو ہم اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر یہ لوگ اپنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں اس کو 25 سے آگے کر دیتے ہیں تو پارٹی جو بلاول صاحب کہتے ہیں اس میں مشکل ہو جائے گا، امینڈمنٹ لانا، پارلیمان سے اس کو پاس کروانا مشکل ہو جائے گی، جو قانون سازی ہے جو بل ٹیبل کرنا چاہتی ہے حکومت۔ یہ 63A کو امینڈ کرنے کو انال کرنے کے باوجود ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں۔ اچھا، ان کے پاس ان کے اپنے لوگ جانے شروع ہو گئے ہیں۔ سعدیہ عباسی صاحبہ نے کہا ہے جی کہ میں ان کو سپورٹ نہیں کروں گی۔ آئی نو آف ایٹ لیسٹ 2 other people in PMLN جو کہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارے بندے توڑنے کے ساتھ یہ اپنے بندے ان کے ٹوٹ رہے ہیں، بیکاز جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں سے گھن آتی ہے۔ یہ ریاست کو تابع کرنا چاہ رہے ہیں، ریاست تابع نہیں ہوتی ہے۔ ریاست کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ جو آئینی قانونی معاملات ہیں مولانا دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں تعاون کرنے کو تیار حکومت کے ساتھ، آگے چل کر قریب جا کر لگتا ہے کہ میاں صاحب اور مولانا کی ملاقات اور نواز شریف صاحب کی، اور اس میں مولانا مان جائیں، کیا لگتا ہے پاکستان؟ مولانا صاحب نے ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے بیسیکلی۔ اب اس اصولی موقف کے اوپر آگے چل کے کیا ہوتا ہے، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ نہیں، فرینکلی میں اس بارے میں کوئی پروجیکشن نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت تک کا جو ان کا سٹانس ہے وہ آئین اور قانون کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے، اور آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ سٹانس ان کا جاری رہے، اور جیسے کہ ہمارا یہ سٹانس ہے اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ مولانا صاحب بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ 10 دن اگر یہ آپ کا پروٹیسٹ چلتا ہے، اگر آگے چل کے بظاہر یہ لگ رہا ہے 2 3 4 دن تک یہاں آنے تک اسلام آباد میں لگ جائیں گے، جس طرح کے ہرڈلز ہیں، جس طرح حکومت روک رہی ہے، 10 دن بعد یہاں پہ کانفرنس ہونی ہے، تو کیسا ایک امیج جائے گا پاکستان کا کہ کئی کنٹریز کے جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، باہر ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور پروٹیسٹ جو ہے وہ انٹرنل میٹرز کے اوپر ہو رہا ہے، کوئی عالمی ایشو نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، آپ برٹن میں دیکھیے، لنڈن میں دیکھیے، لاکھوں کے مجھ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے ڈگنیٹریز آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرینکلی ان کو لاک ڈاؤن کرنے کی احتجاج عموماً پرامن ہوتے ہیں نا، اس طرح کی وائلنس بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں وائلنس کا ایک یہ بھی پرامن ہے۔ آپ مجھے بتائیے عادل صاحب، میں آپ کو سوال کرنے لگا ہوں کہ خان صاحب نے 1 سال سے کم عرصے میں میرا خیال ہے کوئی 70 یا 72 کے انہوں نے پبلک میٹنگز کو ایڈریس کیا تھا، کیا ایک گملہ ٹوٹا تھا؟ سارے 70-72 میٹنگز میں ایک گملہ تک ٹوٹا تھا کہیں؟ کیا کہیں کوئی وائلنس کی سٹریک آئی تھی؟ نہیں۔ ہمارے تمام احتجاج پرامن ہوتے ہیں، یہ احتجاج بھی لیفٹ ٹو اس پرامن ہوگا، لیکن یہ جو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، جو یہ ایکسیسو ریئیکشن ہے، ان کا نی جرک ریئیکشن ہے کہ جی سارے شہر کو لاک ڈاؤن کر دیں۔ اب لاہور کا حال دیکھیے کیا کر رہے ہیں، آپ جا کے فون کریں، آپ اٹھائیں، دیکھیں، اپنے دوستوں سے بات کریں، ٹوٹل جیم کر رہے ہیں لاہور کو۔ تو یہ کبھی نہیں ہوا، نہ ہونا چاہیے۔ آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے جی کہ ہم پرامن احتجاج کریں، ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیں، جو ریاستی معاملات ہیں وہ چلتے رہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں چھوڑیں گے، اپنا وزٹ کینسل کریں گے جی کہ PTI جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، پرامن احتجاج کر رہی ہے۔ کیا لندن میں، US میں یا کسی اور جمہوری ملک میں یہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ وہاں کی ایگزامپل ہم اپنے ہاں تو نہیں دے سکتے نا، وہ ایک مہذب معاشرہ ہے، ہمارے ہاں تو بہت سا بگاڑ ہے۔ اب دیکھتے ہیں پروٹیسٹ کس طرح ہوتے ہیں، حکومت کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، اس کو ہم یہاں کے حالات سے کم از کم میچ نہیں کر سکتے۔ میں لفظ مہذب کے اوپر ذرا تھوڑا سی ریزرویشن رکھتا ہوں عادل صاحب، ہم غیر مہذب نہیں ہیں، ہمیں فورس کیا جاتا ہے۔ جو ریاست کی فسطائیت جب نمودار ہوتی ہے تو پھر لوگ ریئیکٹ کرنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں، نہ کریں ان کو، نا ان کو اپنا ایک پولیٹیکل ان کا جو ہے، ایک ان کا جو ابھار ہے اس کو نکلنے دیں، ان کو پرامن طریقے سے اپنا اس کا اظہار کرنے دیں، آئیں گے، اظہار کریں گے، چلے جائیں گے۔ جب آپ ان کو یہ اس قسم کی سچویشن دیتے ہیں نا تو پھر ایک سٹریک آف وائلنس جو ہے وہ پاسبل ہو جاتا ہے، نہ کریں نا یہ۔ تو یہ میں ریاست سے بھی کہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، آپ کے بارے میں خدشات ہوتے ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، بلکہ CM KP کے، ان کو بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر
ہارڈ ٹائم دے رہا ہے آپ لوگوں کو. کیا وہ ایک پریشر بھی ہے, خان صاحب کا حکم ہے اور جو ورکر ہے اس کا پریشر ہے کہ بائی ہک اینڈ کروک کیا ڈی چوک لازمی پہنچنا ہے؟ پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے ایک چیز ہے, ایک بندہ میٹر کرتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان, جو پچھلے 14-15 مہینے سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل اور انفیئر طریقے سے اس کو جیل میں رکھا گیا ہے. اب ان کا جو ہے وہ پیشنس جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن وہ صرف اور صرف اس شخص کی کمانڈ جو ہے وہ ان کے لیے میٹر کرتی ہے, باقی کسی کی کمانڈ میٹر نہیں کرتی ہے. اگر ہم لوگ ان لائن ہوں گے اس کے ساتھ تو وہ ہمارے ساتھ ہیں, اگر ہم لوگ ان کے لائن نہیں ہوں گے خان صاحب کے احکامات کے ساتھ تو وہی ورکر جو ہے ہمارے اوپر پڑ جاتا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے, میں اوپنلی برملا اس کا اظہار کرتا ہوں. میں ٹارگٹ ہوا ہوں, باقی لیڈرشپ ٹارگٹ ہوئی ہے,